جانے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا ایک وصف ہے داعین الی اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وہ خیر کی طرف بلاتے ہیں، بلائی کی طرف بلاتے ہیں، اور اولیاء اللہ کا کام بھی یہی رہا، اور پیروں کا کام بھی یہی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے مخلوق کو، بندوں کو وہ اللہ کی طرف بلائے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ اللہ والے ہیں، نیک بزرگ ہے، آپ بیمار ہو گئے۔ حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ اب بیمار ہوئے تو جو بادشاہ تھا اس وقت وہ آپ کا بڑا قریبی تھا، آپ کا چاہنے والا تھا، دوست تھا آپ کا۔ وہ جو سرکاری ایک طبیب ہوتا ہے، سرکاری ڈاکٹر ہوتا ہے، بادشاہ نے اس کو مقرر کر دیا حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ آپ کے علاج معالجے کے اوپر۔ بادشاہ نے کہا کہ تو سرکاری طبیب ہے، یہ حضرت ذنون مصری میں ان سے بڑا پیار کرتا ہوں، ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، یہ بیمار ہو گئے، ان کو ٹھیک کر دیں۔ اب اس ڈاکٹر نے، اس طبیب نے سارا اپنی جتنی بھی اس کے پاس جو بھی دانائی تھی اس نے وہ استعمال کی، آخر کار وہ حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ کا علاج کرنے میں کامیاب نہ ہوا۔ وقت گزرا، اب اس نے دیکھا کہ بادشاہ جو ہے یہ حضرت ذنون مصری کا بڑا ہی عقیدت مند ہے۔ اگر ذنون مصری رحمت اللہ علیہ نے بادشاہ کو شکایت کر دی کہ یہ جو آپ کا سرکاری طبیب ہے اس کے علاج کرنے سے میں ٹھیک نہیں ہو رہا، تو اس طبیب کو اپنی نوکری جانے کا خطرہ لاحق ہو گیا کہ بادشاہ نے جو مجھے سرکاری طبیب، سرکاری سطح پر ڈاکٹر بنایا ہے، میں تو اس کرسی سے، اس نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا۔ اس نے کیا جب اپنی تمام تر حکمت آزما لی ذنون مصری رحمت اللہ علیہ پر، اس نے ایک دن ہار کر اپنے آلات جو تھے، وہ جو ڈاکٹری کے آلات ہوتے ہیں، ان کو حضرت ذنون مصری کے قدموں میں پھینک دیا۔ کہا حضور اگر آج مجھے پتا چل جائے، مجھے اس بات کا علم ہو جائے کہ آپ میرے جسم کے کس حصے کو کھانے سے ٹھیک ہوں گے، کہا میں ڈاکٹر بطور طبیب، سرکاری سطح پر طبیب ہوں، میں اپنے جسم کا وہ حصہ کاٹ کر آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے پتا چل جائے کہ آپ میرے جسم کے کس حصے کو کھانے سے ٹھیک ہوں گے۔ تو حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ مسکرائے اور مسکرا کر فرمانے لگے، اے طبیب تو بڑی لمبی سوچیں سوچ رہا ہے، ہم تو اس سے کم میں بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اب اس ڈاکٹر نے، اس طبیب نے جستجو بری نظر سے حضرت ذنون مصری کی طرف دیکھا، کہا حضور جلدی ارشاد فرمائیں آپ کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اب سمجھیے گا کہ اللہ والوں کا کام کیا ہوتا ہے، جس بات کی طرف میں آپ کو لے کر آنے والا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصف ہے داعین الی اللہ، آپ ہمیشہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور اولیاء اللہ کا کام بھی یہی ہے کہ وہ بھی اپنے چاہنے والوں کو، اپنے مریدوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اب سنیے گا ذنون مصری رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا۔ آپ نے کہا اے ڈاکٹر، اے طبیب، چونکہ تو نصرانی ہے، عیسائی ہے، اس وجہ سے میں ٹھیک نہیں ہو رہا، کاش تو کلمہ طیبہ پڑھ لے۔ کہا اگر تو کلمہ پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جائے گا، کہا ذنون مصری بھی اٹھ کر بیٹھ جائے گا اور ٹھیک ہو جائے گا۔ اب اس نے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھائیے۔ حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ نے اس نصرانی کو، اس ڈاکٹر کو کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ حضرت میں نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، اب آپ بھی ٹھیک ہو جائیں۔ تو حضرت ذنون مصری اٹھ کر بیٹھ گئے، کہا ہم تو پہلے ہی ٹھیک ہے، ہم تو آپ کو ٹھیک کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ کام ہے اللہ والوں کا کہ کس طرح لوگوں کو اللہ کی طرف لے کر آتے ہیں۔